سورہ بقرہ آیت نمبر 125۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ شریف کو لوگوں کے لیے رجوع ہونے کی جگہ، لوٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے عہد لیا یا ہم نے حکم دیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کو، ان طہرا بیتی، کہ وہ دونوں میرے گھر کو پاک اور صاف کریں، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک اور صاف کریں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اصلاً تو یہ آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ ہے، اور یہ نبوت اور رسالت چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک طرح سے دعا کا نتیجہ بھی ہے، اور یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بعد دعا کی، تو اس ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور بیت اللہ شریف کی تعمیر اور اس کے متعلق واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی میں سے کچھ جزئی واقعہ بیت اللہ شریف کے عظمت، اس کے تقدس اور اس کے فضیلت کے مقام کو اور اس طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت یعنی بیت اللہ شریف کو، خانہ کعبہ کو، ہم نے لوگوں کے لیے مثابتاً، مثابہ کا معنی کیا ہے؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ اس کے دو معنی بیان فرماتے ہیں کہ مثابہ کا ایک معنی تو یہ ہے لوٹنے کی جگہ، ثابہ یثوبو سے یہ ظرف کا صیغہ ہے، اس کا معنی لوٹنے کی جگہ۔ فرمایا کہ جو آدمی بھی بیت اللہ شریف کی زیارت کر کے آ جاتا ہے، اس کے وہاں سے ہو کر آتا ہے
تو اس کے اندر تڑپ اور طلب اور بڑھ جاتی ہے وہاں پر دوبارہ جانے کی، دوبارہ اس کو دیکھنے کی، دوبارہ اس کی زیارت کرنے کی، دوبارہ وہاں پر جانے کی۔ اور یہ طلب ہر مرتبہ پہلی مرتبہ سے بڑھ کر ہوتی ہے، پہلی مرتبہ سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اور یہ ایسی ہے کہ انسان جتنی مرتبہ بھی اس کو دیکھ لے، اس گھر کی زیارت کر لے، انسان سیراب نہیں ہوتا، بلکہ اس کی پیاس اور بڑھتی چلی جاتی ہے، اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حضرات مفسرین، محدثین، علماء کرام رحمہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو آدمی حج کر کے آتا ہے تو حج کی قبولیت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کو دوبارہ وہاں پر جانے کو دل چاہتا ہے، دوبارہ وہاں زیارت کرنے کو اور وہاں پر جانے کا وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، اور اس کی پیاس پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ اس کے حج اور اس سفر کی ایک طرح سے قبولیت کی علامات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو آدمی وہاں سے ہو کر آیا وہ بار بار جانے کی تمنا رکھتا ہے، بار بار جانے کی تمنا رکھتا ہے۔ دنیا کا کوئی مقام اور ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر انسان 1 2 4 10 مرتبہ، زیادہ 2 4 مرتبہ بھی چلا جائے گا تو اس کے بعد یار بہت دیکھا، بس وہی جگہ ہے نا، وہی پہاڑیاں، وہی سرسبزہ، وہی یہ فلاں، بندہ دوبارہ نہیں جاتا۔ لیکن یہ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کشش رکھی ہے کہ ہدی للعالمین، کہ تمام لوگوں کے لیے کیا ہے، ایک مرکز ہے، ایک مرکز ہے، یہ مرجع خلائق ہے، لوگ وہاں پر بار بار لوٹ کر آتے۔ تو فرمایا مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے لوٹنے کی، بار بار آنے کی کیا ہے، یہ ایک جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، ہم سب کو، ہم بما اہل و عیال کے، ہم سب کو بار بار اس کی زیارت سے، مقبول حاضری سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ دولت اور یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے، باقی مہنگائی یا یہ ساری اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا تو کوئی چیز بیچ میں رکاوٹ نہیں، کن فیکون، بس وہی معاملہ ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ دوسرا معنی حضرات مفسرین محدثین کرام رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مثابۃ للناس کا معنی یہ ہے کہ یہ ثواب سے ہے، ثواب کا یعنی کہ یہ لوگوں کے لیے ایک ثواب کی جگہ ہے۔ ثواب کی جگہ کیسا ہے؟ جیسا کہ حضرات مفسرین محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جگہ یہ ایسی ہے کہ جہاں پر آدمی عبادت کرتا ہے تو اس کا ثواب عام جگہوں پر عبادت کرنے سے 1,00,000 گنا بڑھ جاتا ہے، اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی مثال کے طور پر عام جگہ پر 2 نفل پڑھے تو وہ 2 نفل ہی ہیں، اور یہاں پر پڑھے تو اس کا ثواب 2 نفلوں کا 1,00,000 سے ملٹیپلائی کر لیں آپ، گویا کہ 1,00,000 اس کو نوافل کا ثواب کیا ہے، مل رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ثواب کی جگہ، یہی وجہ ہے کہ لوگ یہاں پر آ کر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عبادتوں میں سے بھی حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرمایا کہ ایک خاص عبادت ایسی ہے جو کہیں اور پر نہیں ادا کی جا سکتی، وہ ہے طواف۔ جو طواف وہ کہیں اور بھی نہیں کی جا سکتی۔ اب مثال کے طور پر آپ وہاں پر تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، نوافل پڑھیں، کچھ بھی کریں، یہ آپ ادھر رہ کر بھی کر سکتے ہیں۔ اس مسجد میں کے اندر بھی آپ نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس مسجد کا طواف نہیں کر سکتے، طواف نہیں کر سکتے۔ اگر بالفرض کوئی آدمی کوئی کہے چلو جی میں مسجد کے اللہ کا گھر ہے، میں اس کے ارد گرد 7 8 چکر لگا لو جتنے میں، لیکن اس کا ایک سوائے گلیوں میں مٹر گشت کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر یہ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو کہیں اور ادا نہیں کی جا سکتی۔ اسی وجہ سے حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ طواف کرنا یہاں پر نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے،
ایک فرض نماز پڑھنا وہ تو بہرحال اپنی جگہ پر ہے، اس کا تو کوئی وہ نہیں، لیکن ایک انسان نفلی یعنی نوافل پڑھے اور ایک طواف کرے، تو اس کا یہ طواف کرنا ان نوافل سے کیا ہے، بڑھ کر ہے اس کے نوافل سے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی روزانہ بیت اللہ شریف کے اوپر 120 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ان 120 رحمتوں میں سے 60 رحمتیں تو صرف اور صرف طواف کرنے والوں کے لیے ہے، طواف کرنے والوں کے لیے ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے بیت اللہ شریف کو دیکھنا بھی عبادت سے خالی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ شریف کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، اور فرمایا کہ 20 رحمتیں اللہ تبارک و تعالی صرف جناب اللہ وہ جو اس کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں، اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، 20 رحمتیں اس پر اللہ تبارک و تعالی نازل فرماتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ حضرات محدثین مفسرین علماء کرام رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان طواف کر رہا ہو تو دوران طواف اب بیت اللہ شریف کو نہیں دیکھنا، دوران طواف بیت اللہ شریف کو نہیں دیکھنا، طواف کے بعد آپ اس کو دیکھیں، دوران طواف نہیں دیکھنا۔ تو فرمایا وَإِجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، جب ہم نے اس گھر کو، اس بیت اللہ شریف کو لوگوں کے لیے مرجع خلائق بنایا، لوٹنے کی بار بار آنے کی جگہ بنایا، یا لوگوں کے لیے ثواب کا حصول، ثواب میں بڑھ چڑھ کا حصہ لینے کی جگہ بنایا، وَأَمْنًا، اور اسی طریقے سے اس کو ایک پرامن جگہ بنایا، امن والی جگہ بنایا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو اس گھر کے اندر، اس بیت اللہ شریف، اس حدود حرم کے اندر جو بھی داخل ہو جاتا ہے وہ امن کے اندر آ جاتا ہے، وہ امن کے اندر آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا یہ پرامن ہونا یہ صرف اس اسلام کے اندر نہیں ہے، بلکہ زمانہ جاہلیت اور اس سے پہلے بھی لوگ جناب اس کے تقدس کا، اس کے احترام کا خیال رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر جناب کوئی مجرم یا کوئی ادھر آ جاتا تو اس سے کوئی تعرض نہیں کرتے تھے یا اس پر حملہ نہیں کرتے تھے، وہ جب تک حرم سے باہر نہ نکل جائے تب تک نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس حدود حرم کے اندر اب تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ کیا کہتے ہیں، اب آبادی ہو گئی، اور اس طرح پہلے زمانے کے اندر تو جناب شکار بھی آ گیا اور کھلی اوپن ایریا، ہر طرف سے پہاڑ، اور اس طریقے سے کوئی شکار کا جانور آ گیا، ہرن آ گیا یا کوئی اور اس طرح کی کوئی چیز آ گئی، تو یہ تھا کہ اس حدود حرم، اس کے اندر جب آ گیا تو آپ اس شکار کو شکار بھی نہیں کر سکتے، شکار کرنا تو دور کی بات ہے، کسی کو اشارہ بھی نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ شکار ہے یارا اس کو کر لو، ٹھیک ہے نا۔ یہ اتنی امن کی کیا ہے، جگہ ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ ہم نے اس بیت اللہ شریف کو کیا بنایا، مثابۃ للناس و امنا، لوگوں کی لوٹنے کی جگہ اور لوگوں کے لیے پرامن جگہ بنایا۔ فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور تم مقام ابراہیم کو مصلی، نماز کی جگہ کیا ہے، بنا لو۔ محترم سامعین کرام، مقام ابراہیم سے مراد کیا ہے؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ ایک تو فرماتے ہیں کہ اس مقام ابراہیم سے مراد در حقیقت یہ پورا حرم ہی یہ مقام ابراہیم ہے، لیکن حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ جس روایت کو ترجیح دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ اصلاً یہ وہ پتھر ہے جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کی کیا کی، تعمیر کی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پتھر جو ہے یہ ایک لفٹ کا کام دے رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو دائیں طرف ہو جاتا، بائیں طرف جاتے، بائیں طرف ہو جاتا، اوپر جانا ہوتا اوپر چلے جاتے، نیچے آنا ہوتا نیچے آ جاتے، تو اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک بھی نشان کیا ہے وہاں پر ثبت ہیں۔ یہ تقریباً حضرات محققین کے مطابق یہ 14 مربع انچ کا ایک کیا ہے، پتھر ہے۔ تو اب اس کو نماز تو نہیں پڑھتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ارد گرد جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنائیں۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا مقام ابراہیم کے قریب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر طواف کیا، طواف کرنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں 2 رکعت نماز نفل واجب الطواف پڑھی۔
حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ نہ بنائیں، یہاں نماز نہ پڑھیں؟ تو اسی کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خواہش پر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اس مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ چنانچہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو یہاں پر کیا ہے نماز پڑھی ہے۔ اور اسی وجہ حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ جب آدمی طواف کر لے تو طواف کرنے کے بعد 2 نفل بطور واجب الطواف کے مقام ابراہیم پر پڑھنا کیا ہے سنت۔ 2 نفل پڑھنا تو واجب ہے، لیکن اس مقام پر پڑھنا کیا ہے سنت ہے۔ لیکن چونکہ یہ جو مقام ابراہیم ہے بعض روایات کے مطابق پہلے بیت اللہ شریف کے بالکل ساتھ تھا، بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یا ایک روایت کے مطابق جب سیلاب آیا تو اس کے بعد جناب اس کو اٹھا کر تھوڑا سا فاصلے پر رکھ دیا گیا، فاصلے پر کر دیا گیا۔ لیکن اب چونکہ موجودہ انتظامی اعتبار سے وہاں پر رش ہوتا ہے اور شرطے جو ہیں وہ وہاں پر نماز نہیں پڑھنے دیتے، عموماً جب رش ہو تو وہ اس کو ہی اللہ حاج وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی کدھر اور جا کے نماز پڑھ لو۔ تو اگر وہاں پر موقع نہ ملے تو تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر یا حرم کے اندر کہیں بھی موقع مل جائے تو آپ جناب اعلیٰ وہ کیا ہے 2 واجب الطواف نفل پڑھ سکتے ہیں، 2 واجب طواف نفل پڑھ سکتے ہیں۔ اور آج کل کے اس موجودہ زمانے کے اندر پہلے فرماتے ہیں کہ یہ ایک چھت کے اندر تھا اور اس کو تالا لگا ہوتا تھا، ایک چھت سی بنی ہوئی تھی اس کے اندر۔ اب تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شیشے کے اندر ہے اور اس کے اوپر سنہری رنگ کی گولڈن رنگ کی جالی اور اس طریقے سے ہے کہ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ مقام ابراہیم ہے جہاں پر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھی، اور اب ہر طواف کرنے والے کے لیے ذمہ لازم ہے کہ 2 واجب الطواف مقام ابراہیم پر پڑھ لے یا جناب علیہ مقام ابراہیم سے تھوڑا سا آگے ہو کر پڑھ لے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم کیا کہ تم اس بیت اللہ شریف کو کیا کرو، پاک اور صاف کرو، اس بیت اللہ شریف کو پاک اور صاف کرو۔ محترم سامعین اکرام، یہ اس کا تھوڑا سا وقت زیادہ ہو جائے گا تو میں انشاءاللہ کل اس کے متعلق کہ یہ جو حکم آیا ہے کہ بیت اللہ شریف کو صاف اور کر، یہ کب آیا، یہ کب حکم آیا، اس کے متعلق انشاءاللہ کل ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔